عدلیہ کی آزادی پر اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا پہلا زبردست فیصلہ، جس نے نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان بلکہ آئینی بینچ کی بھی دوڑیں لگوا دی۔ جسٹس منصور علی شاہ جس رستے کے اوپر چل رہے ہیں، میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ وہ آئینی ترمیم جس کے بلبوتے کے اوپر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے تھے، وہ آئینی ترمیم کبھی بھی ٹک نہیں سکتی، اور جب تک یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہے گی اور ججز کی عدلیہ کی آزادی کو جس طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے، اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے آوازیں بھی اٹھتی رہیں گی، اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے بھی جو اقدامات ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن ریسنٹلی اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جسٹس منصور علی شاہ جن کو یہ فورس کیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مستعفی ہوں، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں تنگ کیا جائے اور وہ سپریم کورٹ سے نکلے، تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مبینہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنٹرول کرنے کا پلان تھا وہ 100% مکمل ہو سکے۔ لیکن ابھی تک جسٹس منصور علی شاہ اس کو کامیاب کیسے نہیں ہونے دے رہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، اگر ہم اس وقت بات کریں، سپریم کورٹ میں کسٹم ایکٹ کے سیکشن 221A کو کل عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوئی تھی، اور جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے بڑے زبردست جو ہیں وہ ریمارکس دیے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز کو ہی آئینی معاملات سننے چاہیے اور باقی جو ہیں ان کو اس سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھی ججز جب حکومتی سائیڈ کے اوپر مبینہ طور کے اوپر ہاتھ ملائیں گے تو پھر آپ جیسے قابل جج چیف جسٹس بھی نہیں بن پائیں گے، اور پھر عدلیہ کے اوپر کمپرومائز جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ آپ صحیح بات کہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھی جو ہیں وہ آپ کی اس بات کو اس طرح سے نہیں لیتے، یا ان کو عدلیہ کی آزادی سے شاید کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کی سربراہی میں جسٹس عائشہ اے ملک اور جسٹس عرفان سعادت خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ ایک کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ اس مقدمے میں قانون کی ایک شق کو کل عدم قرار دیا گیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز کو آئینی معاملات سننے سے محروم کیا جا سکے؟ بینچ اس حوالے سے کچھ قانونی سوالات ترتیب دے گا۔ بیرسٹر صلاح الدین، اس معاملے پر آپ ہماری رہنمائی کریں، آپ ہماری معاونت کریں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 191A کے ذریعے عدلیہ سے دائرہ اختیار چھینا گیا ہے، اور کیا ہم اس کا دائرہ اختیار دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور اس کے ریگولر بینچز کے جو ججز ہیں ان کو وہ واپس دلوا سکتے ہیں؟ کیا وہ واپس لیا جا سکتا ہے؟ یہ معاملہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، اور موجودہ آئینی انتظام کے تحت اس بینچ کو یہ اختیار حاصل نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے؟ یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے، اور اس عدلیہ کے اندر الگ بینچ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ عدلیہ کی آزادی اور اختیار کی شقوں سے متصادم ہے۔ ہم پہلے اس معاملے کو دیکھیں گے۔ وکیل صلاح الدین نے کہا کہ عدالت سے دائرہ اختیار نہیں چھینا جا سکتا۔ مارشلہ دور میں جب آئین معطل تھا تو عدالت نے اس طرح کے اقدامات کو قبول نہیں کیا تھا۔ عدلیہ کے متوازی بنائے گئے ٹریبونلز کال عدم قرار دیے گئے تھے، اور جب بھی دائرہ اختیار ہو تو عدالت نے سخت مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدلیہ کی آزادی کا دفاع کیا ہے، اور عدالت نے کیس کی سماعت 15 دن کے لیے اب ملتوی کر دی ہے۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریگولر بینچز جو ہیں ان میں 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر کس قدر جو ہے وہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور مکمل خاموشی کے بعد جب یہ لاوا پھٹے گا تو اس کے بعد پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔